اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے چند سوالات ہیں میری اسلامی بہنوں کے لیے۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عورت صحن یا چھت پر یعنی کہ کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کر سکتی ہے؟ کیا عورتوں کی نماز اس طرح ادا ہو جائے گی؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر کی چھت پر یا صحن وغیرہ میں کھلے آسمان کے نیچے عورت کی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، وہ ہو جائے گی، لیکن اگر اس میں کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ مثلا اگر چھت پر پڑھ رہی ہیں اور اس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ اتنی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو دوسروں کے گھروں میں آپ کی نظر نہیں پڑتی ہے، یا آپ چھت کے درمیان میں ہیں کہ کسی کی نظر نہیں پڑ رہی اور دوسروں کی نظر بھی آپ کے اوپر نہیں پڑ رہی، تو تب آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عورت کی نماز بند کمرے میں پڑھنا افضل ہے، تو جو چیز افضل ہو ہمیں اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے انسان کی، اللہ تعالیٰ کو کیا نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، تو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہو، مستحب ہو، جو افضل عمل ہو، ان کو اپنا لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم سے راضی ہو۔ تو عورت اگر بند کمرے میں نماز پڑھے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے، لیکن اگر بے پردگی کا کوئی بھی اس طرح کی پرابلم نہ ہو تو وہ کھلے آسمان کے نیچے بھی اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جاتے ہیں، اگر آپ صحن میں نماز پڑھیں گی تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نہ پڑھیں، آپ پھر کمرے میں پڑھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز دالان میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھری میں نماز پڑھنا دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے سن لی۔ تو اب مجھے امید ہے کہ یہ والا سوال جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نمبر 2 پر کہ کیا عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں؟ اگر نہیں پہنیں گی تو کیا وہ گناہ گار ہوں گی؟ اگر پہنیں گی تو کیا انہیں کوئی کسی قسم کا ثواب وغیرہ ملے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ عورت کا کانچ کی چوڑیاں پہننا، یہ اگر وہ شوہر کے لیے سنگھار کی نیت سے پہنے گی، سجنے کے لیے پہنے گی، تو پھر اس کے لیے مستحب ہے، اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر والدین کا حکم ہو یا شوہر کا حکم ہو تو حکم کے اوپر پھر اس پر چوڑیاں پہننا واجب ہو جائے گا۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ کانچ کی چوڑیاں عورتوں کے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہے پہنا؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جائز ہیں، بلکہ شوہر کے لیے اگر وہ سجنے سنورنے کی نیت سے پہنے گی تو مستحب ہے، اور اگر شوہر یا ماں باپ کا حکم ہو تو اس کے لیے یہ پھر پہننا واجب ہے، کیونکہ والدین کی نافرمانی حرام ہونے کی اور میاں بیوی کے آپس کے امور میں شوہر کے طاعت واجب ہونے کی وجہ سے جو اس کو حکم پورا کرنے کے لیے اس کے ضروری ہے۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کانچ کی چوڑیاں آپ پہنا کریں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو پھر آپ ضرور پہنیں۔ اگر سونے کی پہن سکتی ہیں تو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو سونے کی پہنیں، نہیں تو کانچ کی چوڑیاں آپ لازمی پہنیں اگر آپ کو اس طرف سے شوہر کی طرف سے آپ کو ہو۔ لیکن اگر شوہر نہیں کہتے تب بھی آپ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے پہن رہی ہیں تو تب بھی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر شوہر کی طرف سے بھی کوئی بھی آپ کو اس طرح کی پابندی نہیں ہے اور آپ اپنے شوق سے پہن رہی ہیں تو تب بھی آپ پہن سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نہ پہن رہی ہوں، بلکہ اپنی ذات کے لیے اپنے گھر میں آپ جس طرح سے چاہیں رہ سکتی ہیں، اپنے آپ کو سجا سکتی ہیں اور سنوار سکتی ہیں۔ اور اگر یہ نیت ہوگی کہ آپ کو شوہر آپ کو دیکھیں گے تو پھر اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، نیکسٹ عورتوں کے لیے ایک اور اہم مسئلہ ہے عورتوں کا کہ
کچھ انتہائی یعنی کہ جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے میک اپ کرنے کا اور نیل پالش وغیرہ لگانے کا، تو کیا اب نیل پالش میں وضو تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی غسل ہوگا، اب 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو اب اس میں اگر آپ لگائیں گے نیل پالش، اگر کسی نے یہ سوچا کہ اچھا میں نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اب میں کیا کروں کہ نیل پالش لگا لوں، اس کے بعد ظہر کی نماز کے وقت جو ہے میں اس سے پہلے اتار دوں، میں نے کہیں جانا ہے یا کوئی میرا فنکشن ہے تو 2-4 گھنٹے کے بعد میں اس کو اتار دوں، پھر نماز پڑھوں، نماز کے بعد پھر لگا لوں۔ یعنی اتنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بہن نے میرے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا کہ میں اس طرح کروں تو کیا یہ ٹھیک ہے، میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیں کہ اگر نیل پالش لگی ہوگی ناخن کے اوپر، نیل کے اوپر، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طے بن جاتی ہے، پانی آپ کے ناخن پہ نہیں پہنچتا، سکن پہ نہیں پہنچتا، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ البتہ مہندی لگی ہو، مہندی کلر ہوتا ہے تو مہندی سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن اگر نیل پالش لگی ہوگی تو آپ کا پھر وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے نیل پالش لگا لی لیکن اب اس کا وضو ہے تو کیا اب وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو علماء کرام اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نیل پالش لگانے سے اگر آپ نے وضو کیا ہوا تھا اس کے بعد نیل پالش لگائی تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، پھر آپ اس میں نماز پڑھیں گی اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورتیں جو آرٹیفیشل جو ہوتا ہے زیور، کیا وہ آرٹیفیشل زیور پہن کر ان کی نماز ہو جائے گی اگرچہ ان کے پاس اصلی زیور موجود ہوں؟ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آرٹیفیشل جیولری پہنا عورت کے لیے جائز ہے، اور اس زیور میں اگر کوئی عورتیں نماز پڑھیں گی تو تب بھی جائز ہے، ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ان کے پاس اصلی زیور پڑا ہو تب بھی اگر آرٹیفیشل وہ کوئی چیز پہن لیتی ہے تو اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگایا ابھی وضو ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہو تو پھر آپ دوبارہ اس کو اتاریں گی، صاف کریں گی، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے نیا وضو کریں گی۔ اگر آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اس کے بارے میں سخت حکم ہے کہ اگر ناخن کے اوپر خشک مٹی یا اس کی طرح کی کوئی بھی چیز، خشک مٹی ہو یا کوئی بھی جیسے جو اوپر طے بن جاتی ہے کسی چیز کی، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کے کوئی آٹا وغیرہ لگ گیا ناخن کے اوپر، جم گیا ہے، یا آپ جیسے نیل پالش صاف کرتے ہوئے ذرا سا بھی سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی چیز رہ گئی، آپ نے وضو کیا یا غسل کیا تو آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ صرف نیل پالش کا حکم نہیں ہے بلکہ جیسے مٹی ہے یا آٹا خشک ہو گیا اور آپ روٹیاں بنا رہی تھی اور آٹا آپ کے ناخن کے اوپر لگ گیا اور وہ جم گیا وہاں کے اوپر، تو اس کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے اس کو ہٹانا ہے، اس کے برابر اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی چیز رہ گئی تو جائز نہیں ہے، غسل نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر عورتوں کی پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ ہے کہ اسلامی بہنیں سر کا مسح کیسے کریں، کیونکہ بال عورتوں کے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، مردوں کی طرح تو نہیں ہوتے، بڑے بال ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھر بعض دفعہ دوپٹہ بھی کیا ہوتا ہے، یا جیسے آپ پبلک پلیس میں ہیں یا آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ پورا دوپٹہ جو ہے وہ اتار نہیں سکتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو کی جگہ بنی ہوتی ہے، وضو تو کر لیتے ہیں لیکن سر پر چادر اتار کر سائڈ پہ رکھنا، پھر یہ بے پردگی ہوتی ہے۔ اس طرح چاہے عورتیں بھی صرف ہوں لیکن پھر بھی مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء دین مفتیان بیان فرماتے ہیں کہ وضو میں عورتیں سر کا مسح اسی طرح کریں گی جس طرح کرنے کا حکم ہے، یعنی جو سر کا مسح، پورے سر کا مسح جو ہے مرد اور عورت کے لیے وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہ کیا تو اس سے کم کیا تو یعنی تھوڑا سا جو چوتھائی حصہ ہے وہاں تک اگر کسی نے مسح کیا تو اس کا ہو جائے گا،
لیکن اگر کسی آپ کی کبھی مجبوری ہو، آپ پورے سر کا مسح نہیں کر سکتی ہیں، صرف آپ تھوڑا سا چوتھائی، تو اتنا دوپٹہ آپ ہٹا کر چوتھائی سر کا مسح کر لیں تاکہ بے پردگی نہ ہو اور آپ کا سر کا مسح ہو جائے اور جو فرض ہے وہ آپ کا پورا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور ایزی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا دوپٹے کو نیچے کر کے اور پورے سر کا مسح آپ کریں، اور جو اس طرح کی آپ کو بلا عذر عادت نہیں بنا لینی کہ بس جی چلیں بس جلدی جلدی ہو جائے گا، چوتھائی سر پہ آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو بس آپ کا مسح ہو گیا تو بس جی چلے مکمل ہو گئی بات۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، بلا عذر آپ کو اس کی عادت نہیں بنا لینی ہی۔ جو ایسا کرے گا بغیر وجہ کے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ چوتھائی سر کا مسح آپ تب کریں نا کہ جب آپ کہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ پورا دوپٹہ ہٹانا مشکل ہے، بے پردگی ہوگی یا اس طرح، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چوتھائی سر کا مسح پھر اس ٹائم کر لیں۔ لیکن گھر میں جب آپ ایزی ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے تو پھر پورے سر کا مسح کریں، کیونکہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر انسان جو لگاتار اس کو ترک کرتا ہے وہ انسان پھر گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ نے سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سر کا مسح ہے وہ آپ نے پورے کا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ والا بھی جو آپ نے کیا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ والا مسئلہ بھی۔ اب نیکسٹ ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ رمضان کے روزے قضا کر سکتی ہیں، یعنی بعد میں رکھ سکتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء دین کیا بیان فرماتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں، اگر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دودھ پلانے سے اگر اسے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، صحیح اندیشہ ہو اسے، یعنی ڈاکٹر نے، جو مسلمان ڈاکٹر ہے، بتا دیا کہ اگر آپ اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا رہیں گے تو آپ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکیں گے، آپ کا بچہ ویک ہو جائے گا، اور آپ کا بچہ، ظاہر سی بات ہے اتنے گھنٹے چھوٹے بچے تو بھوکے نہیں رہ سکتے، انہیں بار بار دودھ پلانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کی اپنی صحت ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو پھر ڈاکٹر کے کہنے پر پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اس وقت وہ روزہ نہ رکھیں، پھر اس کے بعد جب بچے کو آپ دودھ پلانے کی مدت سے ختم ہو جائے تو بعد میں آپ کو پھر ایسے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے معاف ہو جائیں گے، معاف نہیں ہے، بعد میں آپ کو قضا کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں، حاملہ خواتین کو بھی اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ اگر اتنے گھنٹے آپ بھوکا پیاسا رہیں گی تو آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ خواتین بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں، انہیں بلڈ کی کمی ہو جانا، آئرن کی کمی ہو جانا، پروٹین وغیرہ وغیرہ کی کمی ہو جانا، وٹامن کی کمی ہو جانا، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا کوئی پرابلم ہو جائے گی آپ کو، تو پھر آپ ایسا کریں کہ پھر حاملہ خواتین بھی رمضان کے روزے پھر بعد میں قضا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر صحت مند ہوں عورتیں، اور آج کل چونکہ بچوں کے لیے جو دودھ پلانے کے لیے عورتیں دوسرا دودھ بھی استعمال کر لیتی ہیں، یا بچہ اتنا آپ کا بڑا ہو گیا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ کھا لیتا ہے، یعنی کچھ مہینے کا ہو گیا ہے، 4-5 مہینے کا یا 6 مہینے کا، اور دودھ کے ساتھ وہ اور چیزیں بھی دلیا وغیرہ کھا لیتا ہے، تو پھر آپ اس کو صبح و شام دودھ پلانے کے ساتھ کچھ کھلا پلا دیں، اور پھر آپ رمضان کے روزے آپ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب سمیٹیں، کیونکہ جو اس وقت کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم میں جو روزوں کا جو ثواب ہے اور جو ایک اس ٹائم جو ماحول ہوتا ہے وہ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ بعد میں جتنے بھی ہم روزے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ روزے قضا کریں گی تو گناہ گار ہوں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ وہ روزے بعد میں بھی رکھیں گی، آپ کو اس کا اتنا ثواب مل جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جتنی بھی سارے سوالات ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی بہنوں کے کلیئر ہوں گے، اور بہت زیادہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو تو آپ اسلامی بہنیں لازمی واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو واٹس ایپ کانٹیکٹ آپ کیسے کریں گی؟ آپ نے چینل کا وزٹ کرنا ہے، اور چینل میں آپ نے جا کر اباؤٹ میں جانا ہے، وہاں پر آپ کو ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہوگا، وہاں پر جا کر آپ کیا کر سکتی ہیں کہ میسج کر سکتی ہیں۔ تو میسج کے لیے آپ نے میسج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کا جواب ویڈیو کی صورت میں
چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ نے وہاں پر جا کر ایزیلی اپنے سوال کا جواب دیکھ لینا ہے۔ سارے سوالات کے جوابات اس چینل پر ویڈیو میں دیے جاتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور میسج کے رپلائی کا بھی آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ میسج کا رپلائی آئے گا ہمیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے چینل پر آپ نے وزٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا سوال جو بھی ہے وہ ایڈمن بتا دیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ یہاں پر اپلوڈ کر دیا جائے گا بہت جلد انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی آنے والی اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔